جب دنیا کی ہر آواز یہ کہنے لگے کہ سچ میرے پاس ہے تو انسان آخر کس کی بات کو آخری سچ مانے؟ کیونکہ اگر حق کا فیصلہ انسانوں کی بدلتی ہوئی رائے پر چھوڑ دیا جائے تو ہر دور کا اپنا ایک نیا سچ بن جائے گا۔ اس لیے قرآن اپنی ابتدا ہی میں انسان کی توجہ اس ذات کی طرف موڑتا ہے جو خود ہمیشہ سے زندہ ہے، پوری کائنات کو قائم رکھنے والی ہے، اور جس کی طرف سے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ آج سورہ آل عمران کی پہلی 3 آیات اسی بنیادی حقیقت سے ہمارا تعارف کراتی ہیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 کو ہم تفہیم القرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جو بعض صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ ان کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آیت کے بارے میں اتنا ضرور محتاط رہنا چاہیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی قطعی وضاحت نہیں دی، وہاں اپنی طرف سے کوئی حتمی معنی مقرر نہ کیا جائے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ قرآن کی ابتدا ہی ہمیں ایک اہم حقیقت کا احساس دلاتی ہے کہ انسان کا علم محدود ہے اور اللہ کا علم کامل ہے۔ ہر چیز کی حقیقت جان لینا انسان کے اختیار میں نہیں۔ یہ آیت ہمیں کیا نصیحت کرتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جہاں ہماری سمجھ رک جائے وہاں ہم اپنی طرف سے اللہ کی بات میں اضافہ نہ کریں۔ جو بات اللہ نے واضح نہیں کی اسے اپنی طرف سے یقینی حقیقت بنا دینا علم نہیں بلکہ احتیاط کے خلاف ہے۔ قرآن کے سامنے ایک مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو اللہ نے بتایا اسے مانے، اور جہاں علم نہ ہو وہاں اللہ ہی کے علم کو کافی سمجھے۔ آیت نمبر 2، اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی نادان لوگوں نے اپنی جگہ چاہے کتنے ہی خدا اور معبود بنا رکھے ہوں، مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ خدائی پوری کی پوری بلا شرکت غیر اس غیر فانی ذات کی ہے جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ آپ اپنی ہی حیات سے زندہ ہے، اور جس کے بل بوتے ہی پر کائنات کا یہ سارا نظام قائم ہے۔ اپنی سلطنت میں خداوندی کے جملہ اختیارات کا مالک وہ خود ہی ہے، کوئی دوسرا نہ اس کی صفات میں اس کا شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں اور نہ اس کے حقوق میں، لہٰذا اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر زمین یا آسمان میں کہاں بھی کسی اور کو معبود یا الہ بنایا جا رہا ہے، ایک جھوٹ گھڑا جا رہا ہے اور حقیقت کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور القیوم ہے جو پوری کائنات کے نظام کو قائم رکھنے والا ہے۔ تفہیم القرآن کے ترجمے میں بھی اس مفہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت سے سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس دنیا میں رہتا ہے وہاں ہر چیز کسی نہ کسی سہارے کی محتاج ہے۔ انسان خود بھی محتاج ہے، اس کی طاقت بھی محدود ہے، اس کی زندگی بھی محدود ہے، لیکن اللہ ایسا ہے جو خود قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس لیے عبادت، بندگی اور حقیقی بھروسے کا مستحق بھی بس وہی ہے۔ یہ آیت ہمیں نصیحت کیا دیتی ہے کہ زندگی میں سہارے بہت ہو سکتے ہیں مگر معبود صرف ایک ہے،
جب دل مخلوق کو آخری سہارا سمجھنے لگتا ہے تو انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ آیت دل کو اس حقیقت کی طرف واپس لاتی ہے کہ جس رب نے سب کو سنبھال رکھا ہے وہی میرے لیے بھی کافی ہے۔ آیت نمبر 3، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، عام طور پر لوگ تورات سے مراد بائبل کے پرانے عہد نامے کی ابتدائی 5 کتابیں اور انجیل سے مراد نئے عہد نامے کے 4 مشہور انجیلیں لے لیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ الجھن پیش آتی ہے کہ کیا فی الواقع یہ کتابیں کلام الہی ہیں، اور کیا واقعی قرآن ان سب باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان میں درج ہیں؟ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ تورات بائبل کی پہلی 5 کتابوں کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے اندر مندرج ہیں، اور انجیل نئے عہد نامے کی اناجیل اربع کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ دراصل تورات سے مراد وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً 40 سال کے دوران میں ان پر نازل ہوئے۔ ان میں سے 10 احکام تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی لوحوں پر کندہ کر کے انہیں دیے تھے۔ باقی ماندہ احکام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر اس کی 12 نقلیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو دے دی تھی، اور ایک نقل بنی لاوی کے حوالے کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ اسی کتاب کا نام تورات تھا۔ یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقدس کی پہلی تباہی کے وقت تک محفوظ تھی۔ اس کی ایک کاپی جو بنی لاوی کے حوالے کی گئی تھی پتھروں کی لوحوں سمیت عہد کے صندوق میں رکھ دی گئی تھی، اور بنی اسرائیل اس کو تورات ہی کے نام سے جانتے تھے، لیکن اس سے ان کی غفلت اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ یہودیہ کے بادشاہ یوسیہ کے عہد میں جب ہیکل سلیمانی کی مرمت ہوئی تو اتفاق سے سردار کاہن یعنی ہیکل کے سجادہ نشین اور قوم کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا خلقیہ کو ایک جگہ تورات رکھی ہوئی مل گئی، اور اس نے ایک عجوبے کی طرح اسے شاہی منشی کو دیا، اور شاہی منشی نے اسے لے جا کر بادشاہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جیسے ایک عجیب انکشاف ہوا ہے۔ ملاحظہ ہو سلاطین باب 22 آیت 8-13۔ یہی وجہ ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم فتح کیا اور ہیکل سمیت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو بنی اسرائیل نے تورات کے وہ اصل نسخے جو ان کے ہاں طاق نسیاں پر رکھے ہوئے تھے اور بہت تھوڑی تعداد میں تھے، ہمیشہ کے لیے گم کر دیے۔ پھر جب عزرا کاہن یعنی عزیر کے زمانے میں بنی اسرائیل کے بچے کچے لوگ بابل کی اسیری سے واپس یروشلم آئے اور دوبارہ بیت المقدس تعمیر ہوا، تو عزرا نے اپنی قوم کے چند دوسرے بزرگوں کی مدد سے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی، جو اب بائبل کی پہلی 17 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس تاریخ کے 4 باب یعنی خروج، احبار، گنتی اور استثنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہیں، اور اس سیرت ہی میں تاریخ نزول کی ترتیب کے مطابق تورات کی وہ آیات بھی حسب موقع درج کر دی گئی ہیں جو عزرا اور ان کے مددگار بزرگوں کو دستیاب ہو سکیں۔ پس دراصل اب تورات ان منتشر اجزاء کا نام ہے جو سیرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں صرف اس علامت سے پہچان سکتے ہیں کہ اس تاریخی بیان کے دوران میں جہاں کہیں سیرت موسوی کا مصنف کہتا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے یہ فرمایا، یا موسیٰ نے کہا کہ خداوند تمہارا خدا یہ کہتا ہے، وہاں سے تورات کا ایک جز شروع ہوتا ہے، اور جہاں پھر سیرت کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے وہاں وہ جز ختم ہو جاتا ہے۔
بیچ میں جہاں کہیں کوئی چیز بائبل کے مصنف نے تفسیر و تشریح کے طور پر بڑھا دی ہے، وہاں ایک عام آدمی کے لیے یہ تمیز کرنا سخت مشکل ہے کہ آیا یہ اصل تورات کا حصہ ہے یا شرح و تفسیر۔ تاہم جو لوگ کتب آسمانی میں بصیرت رکھتے ہیں وہ ایک حد تک صحت کے ساتھ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان اجزاء میں کہاں کہاں تفسیری اور تشریحی اضافے ملحق کر دیے گئے ہیں۔ قرآن انہی منتشر اجزاء کو تورات کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان اجزاء کو جمع کر کے جب قرآن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو بجز اس کے کہ بعض مقامات پر جزوی احکام میں اختلاف ہے، اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان یکسر فرق نہیں پایا جاتا۔ آج بھی ایک ناظر صحیح طور پر محسوس کر سکتا ہے کہ یہ دونوں چشمے ایک ہی منبع سے نکلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح انجیل دراصل نام ہے ان الہامی خطبات اور اقوال کا جو مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری 2.5-3 برس میں بحیثیت نبی ارشاد فرمائے۔ وہ کلمات طیبات آپ کی زندگی میں لکھے اور مرتب کیے گئے تھے یا نہیں، اس کے متعلق اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض لوگوں نے انہیں نوٹ کر لیا ہو، اور ممکن ہے کہ سننے والے متعددین نے ان کو زبانی یاد رکھا ہو۔ بہرحال ایک مدت کے بعد جب جناب کی سیرت پاک پر مختلف رسالے لکھے گئے تو ان میں تاریخی بیان کے ساتھ ساتھ وہ خطبات اور ارشادات بھی جگہ جگہ حسب موقع درج کر دیے گئے جو ان رسالوں کے مصنفین تک زبانی روایات اور تحریری یادداشتوں کے ذریعے سے پہنچے تھے۔ آج متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کی جن کتابوں کو اناجیل کہا جاتا ہے، دراصل انجیل وہ نہیں ہے، بلکہ انجیل حضرت مسیح علیہ السلام کے وہ ارشادات ہیں جو ان کے اندر درج ہیں۔ ہمارے پاس ان کو پہچاننے اور مصنفین سیرت کے اپنے کلام سے ان کو ممیز کرنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جہاں سیرت کا مصنف کہتا ہے کہ مسیح نے یہ فرمایا یا لوگوں کو یہ تعلیم دی، صرف وہی مقامات اصل انجیل کے اجزاء ہیں۔ قرآن انہی اجزاء کے مجموعے کو انجیل کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ آج کوئی شخص ان بکھرے ہوئے اجزاء کو مرتب کر کے قرآن سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھے تو وہ دونوں میں بہت ہی کم فرق پائے گا، اور جو تھوڑا بہت فرق محسوس ہوگا وہ بھی غیر متعصبانہ غور و تامل کے بعد بآسانی حل کیا جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، اور یہ ان آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئی تھی، اور اللہ نے تورات اور انجیل بھی نازل فرمائی تھی۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ قرآن کو صرف ایک انسانی کتاب سمجھ کر نہیں پڑھا جا سکتا، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کا تعلق اس وحی کے سلسلے سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پہلے بھی بھیجی تھی۔ اس لیے قرآن کا پیغام انسان کی بنائی ہوئی کوئی نئی سوچ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت ہے۔ یہ آیت ہمیں جو نصیحت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ حق ہے تو اسے صرف ثواب کے لیے پڑھ لینا کافی نہیں، قرآن کو یہ مقام دینا ہوگا کہ وہ ہماری سوچ، ہمارے فیصلوں اور ہماری زندگی کے راستے کو درست کرے۔ انسان اپنی رائے بدل سکتا ہے، زمانہ بدل سکتا ہے، لوگوں کے نظریات بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا حق اپنی بنیاد نہیں بدلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 223۔ یعنی قرآن انسان کے لیے صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، انسان کا قرآن کے ساتھ تعلق اور اس کے مطابق عمل بھی اس کے انجام سے متعلق ہے۔ سورہ آل عمران کی پہلی 3 آیات ایک بہت مضبوط بنیاد رکھتی ہیں۔ انسان محدود ہے، اللہ کامل ہے۔
انسان محتاج ہے، اللہ سب کو قائم رکھنے والا ہے اور انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی۔ دنیا کی بہت سی آوازیں وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں، مگر جس حق کا تعلق اس رب سے ہو جو ہمیشہ زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، اس حق کو زمانے کی آوازوں سے پرکھنے کی ضرورت نہیں۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ دل خود کو اس حق کے سامنے جھکا دے۔ آج کے لیے بس یہیں تک، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔